بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ایل ڈی سی کے حوالے سے ہم لوگوں نے نظم پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ اردو نظم کے سب سے اہم شاعر نذیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی مختصر سوانح جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ادبی کارناموں پر بات کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا۔ ان کی پیدائش دہلی میں 1148 ہجری بمطابق 1735 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 1735 کے آس پاس وہ پیدا ہوئے، لہٰذا یہی تاریخ آپ یاد رکھیے گا۔ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس میں آپ لوگ گنجائش نکال لیجئے گا۔ ان کے والد شیخ محمد فاروق کا نام عظیم آباد یعنی پٹنہ کے کسی نواب کے فہرست مشاہیر میں تھا۔ ان کی شادی سلطان خان جو قلعہ دار تھے آگرہ کے، ان کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ نذیر اکبر آبادی اپنے والدین کی 13ویں اولاد تھے، یعنی 12 اولاد کی وفات کے بعد نذیر اکبر آبادی پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ان کی پرورش بڑے لاڈ و پیار سے ہوئی تھی۔ جب وہ 4 سال کے تھے کہ نادر شاہ نے دہلی میں لوٹ مار کی تھی، پھر احمد شاہ ابدالی نے دلی کو 1748 اور 1756 میں کے دوران 3 بار اس شہر کو تاراج کیا، برباد کیا۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی 1757 عیسوی میں یعنی 22 سال کی عمر میں اپنی ماں اور نانی کے ساتھ دہلی کو الوداع کہہ دیا اور اکبر آباد یعنی آگرے میں نوری دروازے کے پاس مکان لے کر آباد ہو گئے اور یہیں سے ہو کر رہ گئے۔ ہر جگہ وہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کی ماں ظہور النساء دہلی کی ایک ہنرمند اور سلیقہ مند خاتون تھی، اسی لیے دہلی کے اثرات بھی نذیر پر مرتب ہوئے۔ نذیر کچھ روز کے لیے متھرا گئے تو وہاں کے مرہٹھا قلعہ دار نے انہیں اپنا استاد مقرر کر لیا۔ دوبارہ آگرہ آئے تو محمد علی خاں کے لڑکوں کو درس دینے لگے۔ اسی دوران رائے کھتری سے ملاقات ہوئی۔ رائے کھتری نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نذیر کے سپرد کر دی۔ آخری عمر میں نذیر کا تعلق کاشی کے سربراہ بلوان سنگھ کی سرکار سے بھی ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان اور ماحول کی وجہ سے نذیر نے سپہ گیری کے فن میں کمال حاصل کیا۔ نذیر کے والد سنی تھے، لیکن نذیر امامیہ مذہب کے قائل تھے، تعزیہ داری کے اہتمام پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ البتہ نذیر کے ان کے مذہب پر بات کرنا فضول ہے، کیونکہ وہ ہر مذہب کو اپنی ایک الگ نظر سے دیکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے ادھیڑ عمر میں مسمات طہر النساء بیگم بنت عبد الرحمن خان چغتائی سے شادی کی۔ نذیر کے 2 بچے ہوئے، لڑکا سید گلزار علی اسیر تھا اور لڑکی کا نام امانی بیگم تھا۔ نذیر نے آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے۔ آخری عمر میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے اور 95 سال کی عمر میں 25 صفر 1246 ہجری بمطابق 16 اگست 1830 عیسوی کو ان کا انتقال آگرہ میں ہوا۔ نماز جنازہ 2 مرتبہ سنی اور امامیہ طریقے سے پڑھائی گئی، البتہ تجہیز و تکفین امامیہ طریقے پر ہوئی۔ انہی کے مکان کے نیچے وہ نیم کے درخت کے نیچے مدفون ہیں، یعنی ان کا مزار، ان کی تدفین آگرے میں ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے محبوب شغلوں میں داؤ پیچ، کشتی، تلوار چلانا، بانگ پٹا اور بلم وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ کبوتر بازی، مرغ بازی اور پنجہ لڑانے کے فن میں بھی ماہر تھے۔ وہ پچیسی، شطرنج اور چوسر کھیلنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مختلف تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1182 ہجری بمطابق 1770 میں جب میر تقی میر دہلی سے آگرے لوٹے تو میاں نذیر نے جس مشاعرے میں اپنی غزل سنائی، وہاں میر تقی میر بھی موجود تھے۔ انہوں نے غزل کی تعریف کی۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔
اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر اکبر آبادی نے ہی کیا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی الفاظ کا استعمال بھی انہوں نے ہی کیا ہے، اسی لیے انہیں عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے معاصر شعراء میں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد جیسے شعراء شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی بھی دبستان سے نہیں تھا، جبکہ ان زمانے میں لوگ دو تین دبستان سے منسلک ہوتے تھے: دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، دبستان رامپور یا دبستان عظیم آباد، لیکن ان کا تعلق کسی سے نہیں تھا۔ یہ حرفن مولا آدمی تھے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے جس طرح سے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ہے، اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل وہ دنیا سے ماورا انسان تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے عوامی شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ان کی شاعری میں سماج اور معاشرے کی نمائندگی ملتی ہے۔ وہ اردو میں ملی جلی تہذیب کے علمبردار ہیں، جسے ہم مشترکہ تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابتدائی دور میں ہی انہیں میلوں، بازاروں، تفریحات اور کھیل کود سے بڑی دلچسپی تھی، چنانچہ ان کی نظموں میں عید و تہوار، دنیا کی بے ثباتی، میلے ٹھیلے اور ہندوستان کی چلتی پھرتی زندگی نمایاں نظر آتی ہے۔ نذیر اپنے دور کے وسیع المشرب شاعر تھے۔ انہوں نے سادہ زبان اور عوامی الفاظ کو شاعری میں استعمال کیا۔ نذیر کی نظموں میں ہندوستانی ماحول موجود ہے اور ہندو مسلم تہواروں اور عیدوں پر ان کی کئی نظمیں موجود ہیں۔ عید عیدگاہ اکبر آباد، شب برات، عید الفطر اور ہولی، دیوالی پر نظمیں لکھنے کے علاوہ نذیر نے دنیا کی بے ثباتی پر آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہنس نامہ جیسی مشہور نظمیں بھی لکھی ہیں۔ نذیر کی شاعری میں برسات، طفلی، جوانی، بڑھاپا، سب پر نظمیں موجود ہیں۔ وہ ریس کا بچہ اور گلہری پر بھی نظمیں نہیں لکھتے، بلکہ ان کی شاعری میں مظاہر حیات بھی مسرت آفرین ہے۔ گل و بلبل، نسرین و سمن، چنبیلی، مدن مالتی، کنول، موگرا، موتیا اور سرسوں پر بھی انہوں نے نظمیں کہی ہیں۔ ان کی نظمیں موضوعات کی بھرپور نمائندہ ہیں۔ انہوں نے سادہ اور بول چال کی زبان استعمال کی، جس کی وجہ سے ان کی نظمیں عوام کے ذہنوں پر اثر کرنے لگی۔ نذیر کی شاعری میں عربی اور فارسی تراکیب کا استعمال بہت کم ہے۔ وہ موقع بموقع ہندی بھاشا کے الفاظ بھی اپنی نظموں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کی نظموں کی وجہ سے نذیر کی شاعری عوامی شاعری کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ نذیر کی عوامی نظموں میں برج، اودھی، سنسکرت اور ہندی کے الفاظ کا کامیابی کے ساتھ استعمال دکھائی دیتی ہے۔ نذیر کا کامل یہی ہے کہ وہ ہر زبان کے الفاظ کو شاعری میں شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نذیر کی شاعری عوام میں مقبول رہی ہیں۔ اب ہم ان کے کارناموں پر بات کریں گے۔ نذیر حبیب تنویر نے، جو ڈرامہ نگار ہیں، معاصر ڈرامہ نگار تھے، انہوں نے نذیر اکبر آبادی کی شخصیت اور سوانح کے حوالے سے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام تھا آگرہ بازار، اور یہ 1954 میں لکھا گیا تھا اور کھیلا گیا تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پہلی بار کھیلا گیا تھا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آگرہ بازار لکھا گیا۔ یہ لکھنے والے حبیب تنویر ہیں، جو نکڑ ناٹک کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا پہلا دیوان 1850 عیسوی میں آگرہ سے شائع ہوا، اور دوسرا دیوان 1900 عیسوی میں پروفیسر سید عبدالغفور شہباز کی کاوشوں سے منظر عام پر آیا، جس کے مرتب بھی پروفیسر شہباز ہی تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے کلیات میں 3 مختصر قصیدے ہیں، جس میں انہوں نے زمانے کی نیرنگی اور دنیا کی بے ثباتی کا بیان کیا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی مشہور نظموں میں آگرے کی ککڑی، برسات کی بہاریں، مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹیاں وغیرہ شامل ہے، اور آپ کے نصاب میں جو نظم شامل ہے اس کا نام کلجگ ہے۔ اس پر ہم لوگ تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو ایک زمانے تک نظر انداز کیا جاتا رہا، اگنور کیا جاتا رہا۔ اردو ناقدین نے انہیں عوامی شاعر کہہ کر پکارا۔ نیاز فتح پوری نے انہیں چٹکلے باز شاعر کہا۔ شمس الرحمن فاروقی نے کہا کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود تھا، لیکن کلیم الدین احمد نے انہیں
اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک نے ان کو اپنا آئیڈیل ہیرو مانا ہے نظموں کے حوالے سے۔ نذیر اکبر آبادی کی کچھ کتابوں کا نام دیکھیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری، طلعت حسین نقوی کی۔ نذیر کا عہد اور شاعری، عبداللہ صدیقی کی۔ نذیر اکبر آبادی کا مونوگراف لکھا ہے پروفیسر محمد حسن نے۔ روح نذیر کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے مقبول اکبر آبادی نے۔ فرہنگ نذیر شریف احمد قریشی کی ہے، اور تلمیحات نذیر شریف احمد قریشی کی ہے۔ ان کتابوں سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور باقی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، بلکہ نظیر کے حوالے سے جو معروضی سوالات ہیں، آبجیکٹیو کوشچن ہیں، اس کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔